انڈین مسلمز کے لیے جو امام خمینی کی نظر ہے وہ میں بہت ہی خلاصے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امام خمینی کہتے ہیں کسی بھی قوم کے ریولیوشن کے لیے 3 یونٹی کا ہونا ضروری ہے۔ کہا پہلی یونٹی ہے یونٹی آف لیڈرشپ۔ جب تک مسلمان اپنے خود کے لیڈرز نہیں کریٹ کریں گے اور جب تک وہ اپنی لیڈرشپ کو اسٹرانگ نہیں کریں گے، جب تک وہ اس کے اور اس کے سہارے پہ زندہ رہیں گے، اس کو ہرا دو، اس کو جتا دو، اس کو ہرا دو، اس کو جتا دو، جب تک ہم صرف ٹول کی طرح یوز کیے جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے، چاہے میں 10 سال لگے، چاہے 20 سال لگے، چاہے 50 سال لگے، چاہے 100 سال لگے۔ دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ مسلم پاپولیشن وداؤٹ اے لیڈر از یوز لیس۔ لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں ہو جو شجاع ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، مدبر ہو، تدبیر ہو، پلاننگ کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کے اندر مینجمنٹ سکلز ہو، قرآن اور اللہ کے رسول قانون کو جانتا ہو، یعنی ایسے بندے کو لیڈر بنائے۔ پھر دوسری چیز امام خمینی کہتے ہیں انڈین مسلمز کے لیے کہ تمہارے اندر یونٹی ہونی چاہیے۔ یعنی ابھی ہمارے یہاں جو کشمیری مسلمان ہے اس کو یو پی والوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، یو پی کو آسام والوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے، آسام کو بنگال والوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ہم امت نہیں ہیں۔ خدا نے قرآن میں کہا کان الناس امۃ واحدہ، تم ایک امت ہو، تم ایک یونٹ ہو۔ مثلا آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھا ہوگا کہ 10 شیر آتے ہیں، 200 گائیں ہوتی ہیں، وہ جب شیر حملہ کرتے ہیں 200 گائیں میں کیونکہ خوف ہوتا ہے تو بھاگ جاتی ہیں، اور پھر وہ بنا کے آتی ہیں۔ ہاں، پھر وہ 200 گائیں جب ایک ساتھ آتی ہیں تو 10 شیر بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے اندر ایسا نہیں ہے طاقت نہیں ہے، پرابلم یہ کہ ان کے اندر خوف ہے۔ جب یہ خوف سے لڑ سکیں گے تب مقابلہ کر سکیں گے، اور یہ جب 200 یونائٹ ہو جائیں گے تو کبھی ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تھرڈ، امام خمینی نے کہا تمہاری آئیڈیالوجی میں یونٹی ہونی چاہیے۔ ایک کہہ رہا ہے کمپرومائز کر لو، ایک کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ سب چھوڑو، اپنا صرف پڑھائی پہ دھیان دو، یعنی آپ کی آئیڈیالوجیکل یونٹی نہیں ہے، کہ آپ کے پاس پاتھ وے نہیں ہے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ کون الیکشن جیتے گا اور کون الیکشن ہارے گا، ہم یہ سوچیں کہ نیکسٹ 50 ایئرز میں کیا ہم یونائٹ ہو سکتے ہیں، ہماری لیڈرشپ یونائٹ ہو سکتی ہے، ہماری آئیڈیالوجی یونائٹ ہو سکتی ہے۔ جب آپ کی یونٹی ہو، آپ کی لیڈرشپ اور آپ کی آئیڈیالوجی یونائٹڈ ہو تو آپ ہر الیکشن میں اپنی بات مضبوطی سے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ اگر یونائٹڈ نہیں ہو، آپ کے پاس ریزسٹنس کی آئیڈیالوجی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں پچھلے الیکشن میں سماجوادی پارٹی ہے، کانگریس ہے، ٹی ایم سی ہے، یہ جتنی بھی ایسی پارٹیز ہیں جو مسلمز کے فیور میں، انہوں نے تقریباً، میرے ایگزیکٹ فگر ذہن میں نہیں ہے لیکن کینڈیڈیچر کو ڈراپ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے تو ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، ہمیں ووٹ دیں گے۔ تو یعنی آپ کی اوقات یہ ہو گئی ہے کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی سے نہیں ہے۔ آپ کی سے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس نہ یونٹی ہے، نہ آپ کے پاس لیڈرشپ ہے، نہ آپ کے پاس آئیڈیالوجی ہے۔ تو ریزسٹنس آپ کو یہ 3 چیز دیتا ہے۔ پورے مسلمان امت میں جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ نہ ان کے پاس لیڈر ہے، نہ ان کے پاس یونٹی ہے، نہ ان کے پاس آئیڈیالوجی ہے۔ 3 پوائنٹس جو ہیں وہ قوم کو سکسیس دلاتی ہیں۔ ایران کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ ایران کی آئیڈیالوجی ریزسٹنس کی یونائٹڈ ہے، ان کا لیڈر ایک ہے اور ان کی پوری امت اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑی۔